الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا۔ میرے عزیز دوستو، طالب علم ساتھیو، حضرات علماء کرام، میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، اور انسان کو طالب علم ہی رہنا چاہیے۔ حضرت اقدس مولانا محمد عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے کرم فرما ہیں، محسن ہیں، یہ بزرگوں کے منظور نظر ہیں، ان کی خاندانی نسبتیں بھی اعلیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نسبت کا نور دیا ہے اور جن اکابر کی نسبتیں ان کے پاس ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ والے یہاں آتے رہتے ہیں۔ ہم بھی اپنے حضرت اقدس شاہ محمد اسعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جوتیاں اٹھانے کے لیے ان کے ساتھ آ گئے، چونکہ حضرت کا حکم ہے اور مولانا کا اصرار ہے، اور ان حضرات کے تعمیل حکم کی وجہ سے میں دو چار گزارشات بلکہ اپنا طالب علمانہ سبق سنانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ ادارہ مدینۃ العلوم، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، علوم یہ علم کی جمع ہے، یعنی علوم کا شہر۔ اللہ اس ادارے کو اسم با مسمى بنائے۔ دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ اللہ اس مدینۃ العلوم کو جس طریقے سے مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا وعزا وتکریما کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی اور علوم کا دروازہ بنایا، علوم کا شہر بنایا، اور سارے عالم میں تمام علوم، قرآن اور حدیث کا جو نور تھا وہ مدینۃ المنورہ سے پھیلا۔ اللہ اس ادارے سے ہم نیک فعل لیتے ہیں، اللہ پورے عالم میں یہاں سے علوم کو عام فرمائے، اور یہاں تمام علوم کی تکمیل کے لیے تشنگان علم اکناف عالم سے آتے رہیں اور اپنی پیاس بجھاتے رہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کی جو نسبت ہے، مولانا نے فرمایا کہ بظاہر یہ ادارہ چھوٹا ہے، جب قضیہ نامرضیہ دارالعلوم کا قضیہ ہوا 1982 میں، تو اکابر میں دو طرف لوگ ہو گئے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جلال آبادی سے منسلک تھے، انہی کا ایک ملفوظ سناتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، عمارات اصل نہیں ہوتی، روایات اصل ہوا کرتی ہیں۔ تعمیرات اصل نہیں ہوتی، روایات اصل ہوتی ہیں۔ یہ ادارہ جتنا میری کوتاہ نظر میں ہے، الحمدللہ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے طلباء، یہاں کا مزاج، یہاں کا منہج اور یہاں کا مشرب و مسلک 100% اکابر کے طریق پر گامزن ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اکابر کے طریق پر باقی رکھے۔ اور یہاں کی جو روایات ہیں، حضرت ایک بڑے عالم نے اپنی ایک مجلس میں بڑی عجیب بات کہی، فرمانے لگے کہ وہ ادارے بافیض ہوا کرتے ہیں جن کا اقتدار اور جن کا انتظام و انصرام کسی اللہ والے صاحب نسبت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور فرماتے تھے کہ جہاں کمیٹی کمیٹا بنا وہاں چہیٹی چہٹا ہوا، اپنی زبان میں وہ کہتے تھے۔ پھر تو صدر اور میں سیکریٹری اور حب جاہ کا مسئلہ۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کیوں؟ اللہ والے یہ چاہتے ہیں کہ علم کا اور دین کا جو مقصود اصلی ہے وہ حاصل رہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد اصلی بھی بیان کر دیا، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اس کے ذریعے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ربانی بن جاؤ، ربانی یعنی رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اگر حامل کتاب قرآن کریم کا پڑھنے والا اور اس کا سمجھنے والا اور پڑھانے والا یہ ربانی نہیں بنتا، اللہ والا نہیں بنتا، تو صحیح معنوں میں وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا، یہ اہل کتاب جن کے اوپر جو اپنے اوپر تورات کو لادے ہوئے چلتے ہیں، حملوا التورات، ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے گدھے کی طرح سے اپنے اوپر بوجھ لادا ہے۔ تو کتابوں کا معاملہ یہ کہ ہم پڑھ لیتے ہیں پوری زندگی۔ آج میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ یہاں سے فلاں 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 اکابر اور اکابر جیسے حضرات پیدا ہوں، ہماری دلی دعائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں۔ مولانا کی محنتیں اور محنتوں اور کاوشوں کا رخ بھی اسی طرف ہے الحمدللہ، جس کو دیکھ کر یہ نیک فعل لیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں کے پڑھنے والے طلباء اللہ ان کو نوازے گا اور ان سے کام لے گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمارے جو اکابر بنے تھے ان کے اندر دو صفات پائی جاتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب پڑھ لی جائے، قرآن کریم پڑھ لیا جائے۔ اب یہاں اکثر حفظ کے طلبہ بیٹھے ہیں، اور پھر فارسی کا نظام بھی ہوگا، پھر عالمیت کا نظام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو پورے عالم میں یہاں کا فیض عام فرمائے۔ مولانا کی جو کوشش ہے اور مولانا کی جو تمنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سارے علوم پڑھائے جائیں، اور تخصصات کے شعبے ہوں، دراسات حدیث کے شعبے ہوں، اور علم تفسیر کا شعبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ دن جلدی لائے گا انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے کچھ بندے اپنی زبان سے کوئی بات نکال دیں اور وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں اور اللہ کے حضور کسی بات کی التجا کر دیں، اللہ ان کی زبانوں کو خالی نہیں رکھتا۔ ان کی زبان سے بات نکلتی ہے، اللہ لاج رکھتا ہے۔ اور یہاں تو آئے دن مشائخ اعظام، صاحب نسبت حضرات، اللہ والے، صوفیاء، علماء کا ورود مسعود ہوتا رہتا ہے، پھر ان حضرات کی دعائیں کیسے خالی جائیں گی؟ تو دو صفات ان بزرگوں میں تھیں بچپن سے، جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا بنایا تھا۔ ماں کے پیٹ سے اولیاء بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی اور عبدالعزیز ابن دباغ المصری، یہ دو حضرات کے نام آتے ہیں کہ یہ مادرزاد ولی تھے۔ بقیہ تو سب نے اس دنیا میں محنت کر کے اولیاء کی فہرست میں اپنا نام شامل کروایا۔ کیسے؟ ایک صفت تو یہ تھی کہ ان لوگوں نے کتابوں کو جتنا پڑھا ان پر عمل کی نیت سے پڑھا، ایک صفت یہ تھی۔ دوسرے یہ کہ کتاب اپنی بات اپنی طرف سے سمجھ نہیں آتی، کتابیں خود پڑھ لینے سے انسان کامیاب نہیں ہو جاتا۔ کتابوں کو سمجھنے کے لیے کوئی سمجھانے والا چاہیے، کوئی راہبر چاہیے۔ ان حضرات علماء نے اپنا رہبر کسی کو چنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کم عمری میں حضرت گنگوہی سے اصلاحی تعلق قائم کیا۔ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں بہت کم عمری میں مکہ مکرمہ میں 6 ماہ رہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند سے بیعت و ارادت کا تعلق قائم کیا۔ حضرت گنگوہی کی خدمت میں حضرت گنگوہی سے پہلے بیعت ہوئے، پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔
یہ حضرات، ان کے دلوں کے اندر اللہ کو پا لینے کی ایک کسک تھی، ایک جذبہ تھا، اور آج ہمارے طلباء پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے قبولیت نہیں مانگتے۔ جو طالب علمانہ زندگی میں اپنے لیے چاہتا ہے کہ اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا لے، اس کو اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، اور قبولیت کے فیصلے اسی طالب علمانہ زندگی میں کروانے پڑیں گے۔ طالب علمی کا جو نور ہوتا ہے، فرشتے آپ کے لیے، ہم سب طلباء کے لیے پر بچھاتے ہیں، اور الحیتان فی جوف الماء، سمندر میں مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جب یہ سمندر کی مچھلیاں دعائے مغفرت اور استغفار کرتی ہیں تو کتنا معصوم ہوتا ہے یہ طالب علم، اور اس کے لیے جب اللہ تعالیٰ دعائے مغفرت اور استغفار ایسی مخلوق کر رہی ہیں تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ دوسری صفت یہ تھی، انہوں نے دعاؤں میں وقت لگایا۔ اقبال اسی بات کو کہتا ہے، راتوں کی جو آوازاری ہے، کسی طالب علم سے، کسی حافظ قرآن سے، کسی عربی پڑھنے والے سے راتوں کی آوازاری نہ چھوٹے۔ 2 رکعت پڑھ لیں، کبھی غفلت ہو جائے، سستی ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ انبیاء کے وارثین کا کام اور مقام یہ ہے، نبی کا وارث وہی ہے جو نبی کے مزاج و منہج پر ہے، اور اگر علم پڑھنے کے بعد صفات نبوت دلوں میں داخل نہیں ہو رہی، اخلاق نبوی سے خود کو متصف نہیں کر رہا، تو نبی کا حقیقی وارث اور جانشین نہیں ہے۔ زبان پر میٹھے بول، زبان پر مسکراہٹ، اپنے اندر تواضع اور انکساری اور عاجزی، اور اپنے کو کچھ نہیں سمجھنا، اور پوری زندگی اپنے اساتذہ کا احترام، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اقبال نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میرے پاس ان اشعار کی تشریحات کا وقت نہیں ہے۔ ایک شعر اقبال نے بہت عجیب کہا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی۔ اللہ سے کچھ لینا ہو تو آہ سحرگاہی کی ضرورت پڑے گی، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اسی لیے میرے طالب علم ساتھی، جو پڑھیں محنت سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں۔ علم 2 چیزیں چاہتا ہے، اور اللہ کا ایک نظام بڑا عجیب ہے۔ میں نے اپنے بہت سے مشائخ سے بچپن سے، مجھے 7 سال کی عمر سے اکابر کی جوتیوں میں رہنے کا موقع ملا، میں نے جب بھی ان سے عرض کیا کہ حضرت کو نصیحت فرما دیں تو فرمانے لگے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا علم عطا فرمائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، جب عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے، وَرَّثَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اللہ اس کو وہ علم عطا فرماتا ہے جو اس نے نہیں پڑھا ہوتا۔ اور اسی کو قرآن کہہ رہا ہے، آتیناہ من لدنا علما، ہم اپنی جانب سے علم لدنی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت اقدس باضابطہ بظاہر عالم نہیں ہیں۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں عالم نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے حضرت عالم نہیں ہیں، عالم گر ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے حضرت تھانوی سے کہہ دیا کہ حضرت آپ لوگ تو مشہور ہیں، حضرت تھانوی، حضرت گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، حضرت نانوتوی اور فلاں رحمہم اللہ، ان حضرات کی نسبتوں کی وجہ سے حاجی صاحب کو لوگ جان گئے۔ حاجی صاحب نے، حضرت تھانوی نے فرمایا، ہماری وجہ سے حضرت کو لوگ نہیں جانے، حضرت کی نسبت کی وجہ سے لوگ ہمیں جان گئے۔ ہمیں تو مٹھائیوں کے نام معلوم تھے، حضرت نے تو ذائقہ چکھایا ہے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، بھری محفل میں پہچانے کہاں جاتے۔ اور اکابر کے طریق پر رہیں، ادھر ادھر نہ جائیں، سنتوں کی پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے نور کے ساتھ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو عمل وہی پسند ہے جو اللہ کے رسول کی نسبت اور سنت کے طریقے پر ہو۔ آپ کتنے بھی کچھ بھی بن جائیں، لیکن اپنے بڑوں سے آگے نہ جائیے گا۔ اپنے بڑوں سے، یہ سارے بڑوں کی نصیحت ہے، یہ ڈیڈ لائن ہے، یہ انڈر لائن، یہ آخری حد ہے۔
تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ مستند رستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، کہ آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا معاملہ چلتا ہے۔ جب انسان کا دل صاف اور شفاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں کرتا، اعلیٰ اور پاکیزہ علم کا نزول صاف اور شفاف دل پر ہوا کرتا ہے، صاف اور شفاف دل پر ہوا کرتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں آج وہی کتابیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہی کتابیں ہمارے اکابر بھی پڑھتے تھے، قرآن کا نور ان کو ملتا تھا، قرآن کا نور ہمیں نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ میری طلب میں کمی ہے، میری تڑپ میں کمی ہے، میری آنکھوں میں وہ بات نہیں۔ عطا ہو مجھے بھی وہ ذوق ابو ذر، وہ روح بلالی۔ ہمیں وہ ذوق عطا نہیں ہوا، وہ روح و تڑپ عطا نہیں ہوئی۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اقبال کہہ رہا آج ہمارا حال یہ بن چکا ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے طالب علم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بڑی عظیم دولت سے نوازا ہے، اس کی قدر کر لیں، اس کی قدر کر لیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ احساس کمتری میں مبتلا مت ہوئیے گا، احساس کمتری میں مبتلا مت ہوئیے گا۔ کیوں؟ آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے، امام حرم مصلی پر کھڑے ہیں، آج دنیا کے بادشاہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مسجد کا امام قرآن پڑھنے والا تراویح میں قرآن سنا رہا ہے۔ میرے ایک عزیز ہیں، میرے شاگرد ہیں، دہلی کے ہمارے آن لائن عالمیت کرتے ہیں، وہ فرمانے لگے، مجھے بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں پریسیڈنٹ ہاؤس کا امام ہوں دہلی میں، قاری صلاح الدین صاحب۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کہنے لگے میرے پیچھے صدر جمہوریہ، سابق صدر جمہوریہ ہند ابوالکلام APJ ابوالکلام نے نماز پڑھی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی برکت سے یہ مقام دیا، یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین۔ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مقام عطا کرتا ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرتا اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ تو یہ بہت اونچی نسبت ہے، بہت اونچی نسبت اللہ نے دی ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کا روحانی تعلق کس سے جڑ چکا ہے؟ آپ کا روحانی تعلق حضرات تابعین اولیاء سے ہو کر کے آپ کی یہ نسبت براہ راست محمد عربی سے جڑ چکی ہے۔ قیامت کے دن یتیم طلباء کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کو بہت حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا حفاظ کہاں ہیں؟ آج ان کو بلایا جائے اور اس کے بعد کہے گا اقرا ورتقی کما کنت وترتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور آخر میں تیری منزل وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے گا، اور جہاں حضرت نبی پاک کھڑے ہوں گے، قرآن کے یہ حفاظ کھڑے ہوں گے۔ آپ اپنے مقام کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فلانا ڈاکٹر بن گیا، فلاں انجینئر بن گیا، ان کے پاس تو دنیا کی ڈگریاں ہیں، ان کے پاس تو پیسے آئیں گے۔ یہ مادیت کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ مٹیریلسٹک دور ہے، یہاں مٹیریلزم کا غلبہ ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں لگا کر پھنسا دیں، آپ ان سے کہیں کہ ہم نے تو سودا کیا ہے، ہم لباس اچھا ملے یا نہ ملے، کھانا اچھا ملے یا نہ ملے، ہماری نسبتیں جانتے ہیں کن کے ساتھ ہے؟ ہماری نسبتیں ان کے ساتھ ہے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں دی تھیں۔ آپ کو تو یہ مدرسہ ماشاءاللہ بڑی اچھی صورت میں ملا، حضرات صحابہ کے پاس صفہ کا چبوترا تھا، جہاں صحابہ کرام صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان صفہ والوں میں شامل تھا، کچھ کھانے کے لیے آ جاتا تو میں کھا لیتا تھا، کچھ نہ آتا ابو ہریرہ فاقہ کر لیتا تھا۔ حال یہ تھا زمین پر میں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں ابو ہریرہ کو مرگی کا مرض لاحق ہو گیا۔ یہ مرگی نہیں تھی، فرماتے تھے وہ بھوک تھی، اور میرے پیٹ پر اور میری گردن پر لوگ پیر رکھ کر علاج کر رہے ہوتے تھے مرگی کا، لیکن ابو ہریرہ کو وہ بھوک تھی۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی، اس کے بعد ہم اس نعمت کی قدر نہ کر پائیں تو ہمارے لیے بہت گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی،
اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ میرے عزیزو، میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ امت کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں۔ آپ کے ہاتھ بڑے معصوم ہیں، آپ بڑے معصوم ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ راتوں کو جب آپ اٹھیں تو پوری امت کے لیے دعا کریں۔ یہ امت منتظر ہے آپ کی دعاؤں کی، یہ امت چاہتی ہے کہ آپ دعائیں کریں۔ ساری امت مسلمہ آپ کی طرف ایک نظر جمائے بیٹھی ہے، ان مدارس کے طلباء کی طرف، کہ یہ اللہ کے نیک بندے، یہ وارثین انبیاء، یہ حاملین قرآن جب یہ راتوں کو ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے گا۔ مجھے کچھ زیادہ آتا نہیں حضرت کی توجہات سے، یہ دو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رٹی رٹائی عرض کی ہیں، الہامی باتیں ہم سے ہوتی نہیں، جو باتیں یاد تھیں وہی میں نے بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب آدمی ربانی بن جاتا ہے پھر اس کا ایک کام ہو جاتا ہے، خود بھی اللہ سے جڑے اور انسانیت کو بھی اللہ سے جوڑے۔ مخلوق کے دنیا میں ایمان والے کا مقصد یہ میں بھی اللہ سے جڑ جاؤں اور ساری انسانیت اللہ سے جڑ جائے، اور ہم صرف مسلمانوں کی فکر نہ کریں، پورے عالم کی فکر کریں۔ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے تھے، آج علماء میں، مدارس کے پڑھنے والوں میں یہ مرض عام ہو گیا، ہم کیوں چل کر جائیں گے لوگوں کے پاس، ہم کیوں گاؤں گاؤں قریہ قریہ جائیں گے؟ نہ، یہ رعونت ہے، یہ رعونت ہے۔ ہمارے اکابر نے جوتے اٹھائے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے، گلے سے لگایا لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک فقیر اور ایک بھنگی کے ساتھ اپنے پلیٹ میں کھانا کھایا کہ اس کو اللہ کے دین کی سمجھ آ جائے اور ایمان والوں کے اخلاق کو جان جائے۔ ہم بھی اس میں کمتر نہ ہوں، اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں، مقصد یہ بنا لیں جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے دین پر خود بھی عمل کریں گے، اور جتنا حد الامکان حسب استطاعت طاقت کے مطابق ممکن ہوگا ہم بھی اللہ کے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یہ کہیں، اللہ میں اپنے آپ کو تیرے دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اللہ تو نے اتنے غزالی، رازی اور اتنوں کو قبول کیا، مجھ فقیر کو بھی قبول کر لے تو میری نجات اور میرے لیے بن جائے گی۔ اللہ تیری شان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہونے والی، میں محتاج ہوں تو محتاج نہیں ہے، میرے جیسے تیرے پاس اربوں بندے ہیں، تو کسی پر بھی نظر ڈال کے قبول کر لے، بشر حافی کو قبول کر لے، یا مالک ابن دینار کو کر لے، یا دنیا کے پہلوانوں سے اٹھا کر جنید بغدادی کو کر لے، لیکن اللہ ایک اب تیرا بندہ یہ گندہ بھی قبول ہو جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ سارے عالم میں چھا جائیے، حضرت فرماتے تھے عالم یہ جل رہا ہے چل کر بجھائیے، عالم یہ جل رہا ہے چل کر بجھائیے، سارے عالم میں ابر بن کے چھا جائیے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ فکر نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہمیں یہ خیال نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی بات کو، اللہ غلطیوں یہ اللہ معاف فرمائے، میرے حضرات اکابر بیٹھیں یہ میری اصلاح فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان